آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد سورہ البقرہ میں اللہ پاک کا فرمان، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کے متعلق یوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو یا نماز ادا کرو، بلکہ کہا نماز قائم کر۔ اقامت کا معنی کیا ہے؟ ایک تو اقامت کا معنی ہے یہ تکبیر، یہ بھی اقامت ہوتی ہے۔ جب تکبیر کہی جاتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے۔ اقامت الصلاح کا معنی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیشہ ادا کرنا، یہ اقامت الصلاح۔ کوئی بندہ کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، یہ اقامت الصلاح نہیں۔ کوئی بندہ پڑھے لیکن جماعت کو اہمیت نہ دے، یہ اقامت الصلاح ہے۔ کوئی بندہ پڑھتا تو ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق، یہ اقامت الصلاح نہیں۔ اقامت الصلاح کا معنی یہ ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیشہ ادا کرنا، پڑھنا، قائم کرنا۔ دوسرا ہے وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ سال کے بعد جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالے۔ نماز پڑھے گا، جسم پاک ہو جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ زکوٰۃ نکالے گا، مال کے اندر برکت ہوگی، مال محفوظ ہوگا، مال پاک ہوگا۔ اور پھر کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، حالانکہ پیچھے یہ تو بات آ گئی ہے بھی نماز کے اندر، پھر خاص طور پر کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ ہے نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ ہر مسجد میں ایک وقت مقرر ہے نماز کا، ہر مسجد، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، فجر کا وقت، ہر مسجد میں مقرر ہے۔ اور بلکہ اکثر مساجد میں وہ آویزاں ہے، لگا ہوا ہے، انسان دیکھ لیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ نماز کو نماز کے وقت میں باجماعت ادا، نماز کو نماز کے وقت میں باجماعت ادا کرو، یہی معنی ہے۔ رکوع کرو رکوع کرنے والے، یاد رکھو جو شخص 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نماز کے بدلے میں حج کا ثواب، ہر نماز، یعنی آپ دن رات 5 نمازیں باجماعت ادا کریں، نامہ اعمال میں 5 حج کا ثواب لکھا جائے۔ حالانکہ حج کرنا اس وقت کتنا مہنگا ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن یہ 5 حج روز کی بنیاد پر آپ اجر و ثواب کا لے سکتے۔ تو نماز باجماعت ادا کرنا یہ کتنی بڑی۔ محترم ساتھی، بارش کے موقع پر جس طرح موسم بنا ہوا ہے، آپ کو رخصت ہے کہ آپ 2 نمازیں اکٹھی کریں، 2 حج کا ثواب اکٹھا ہی لیں۔ ظہر اثر اکٹھی کر لیں اگر بارش ہو رہی ہے، مغرب عشاء اکٹھی کر لیں بارش، لیکن یہ کسی صورت نہیں، چاہے زیادہ بارش ہو رہی ہے آپ عشاء کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیں، یہ کسی صورت نہیں، چاہے زیادہ بارش ہے، طوفان ہے، چکھڑ چل رہے ہیں اور باہر بندے نکلتے ہیں اور بندے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اس صورت میں بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ صبح کی نماز آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، اور یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ ظہر کی بھی پڑھ لیں، عصر کی بھی پڑھ لیں، ساتھ مغرب کی بھی پڑھ لیں اور عشاء کی بھی پڑھ لیں۔
उतनी ही आसानी जितनी अल्लाह ने इजाज़त दी, उससे ज़्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक आप आसानी। देखिए, बारिश की बिना पर आप मस्जिद में नहीं आ सकते, इतना ज़्यादा बारिश और तूफान कि आप मस्जिद में आ ही नहीं सकते। आप घर में पढ़े और हज का सवाब अल्लाह घर में देता है। और अगर बगैर किसी उधर के आप घर में पढ़ते हैं और मस्जिद में नहीं आते, तो आपका फरमान है, मेरा दिल चाहता है ऐसे लोगों को घरों में आग लगा दूं, वो जिंदा रहने के काबिल। देखें, आसानी आपकी तकलीफ है तो आसानी, कोई शरी उधर नहीं है तो कोई रुखसत नहीं। बारिश की बिना पर इजाजत है घर में पढ़ने की। अल्लाह अकबर। एक शख्स आया, आंखों से बीनाई खत्म है, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत है कि मैं नमाज घर में पढ़ लूँ, क्योंकि बीनाई है नहीं, लाने वाला कोई। आपने इब्तदाई तौर पर कहा कि ठीक है, रुखसत है। जाने लगा तो पूछा, क्या अजान सुनता है? कहने लगा जी। आपने फरमाया कोई जान। हालांकि उसने कहा बिनाई नहीं है, लाने वाला कोई नहीं है। आपने फरमाया अजान सुनता है? कहने लगा जी। आपने फरमाया कोई जान नहीं। समझो एक मसला, दीन का ताल्लुक अकल के साथ नहीं, दीन का ताल्लुक अकल के साथ। अगर अकल के जरिए देखा जाए तो बारिश में आना आसान है, और जिसकी बिनाई नहीं उसके लिए आना मुश्किल है। बारिश में आना फिर भी आसान है, बंदा किसी न किसी, आजकल छतरियां हैं उसके जरिए आ सकता है, गाड़ियां हैं उसके जरिए आ सकता है। लेकिन आपके पास गाड़ी है, आपके पास छतरी है, आपको फिर भी रुखसत है कि आप घर में पढ़ लें, फिर भी रुखसत है। लेकिन उसकी बिनाई नहीं थी, उसको रुखसत नहीं दी। क्यों? कि दीन का ताल्लुक अकल के साथ नहीं है। दीन क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो अल्लाह ने पैगाम दे दिया वो दीन है, चाहे अकल में वो आए या ना आए। दीन का ताल्लुक अकल के साथ नहीं। अल्लाह हम सबको दीन समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।